بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میری کہانی کا عنوان ہے علم کی روشنی۔ شمیر اور شہید دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ شہید کو پڑھائی سے بالکل دلچسپی نہیں تھی، بلکہ شمیر اپنی کلاس کا ذہین طالب علم تھا اور ہمیشہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا۔ شہید کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ پیسے کی فراوانی نے اسے قدرے مغرور بنا دیا۔ شہید دولت کو اتنی زیادہ اہمیت دینے لگا، اس کی نظر میں تعلیم کی اہمیت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں میٹرک میں پہنچ گئے۔ میٹرک کا امتحان شمیر نے A گریڈ میں پاس کیا، جبکہ شہید نے C گریڈ حاصل کیا۔ اسکول سے نکلتے ہی سب ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ شمیر اپنی تعلیمی مرحلے طے کرتا رہا۔ اس نے MA اردو کے امتحان میں نمایاں طور پر کامیابی حاصل کر لی اور بعد میں اسے ایک مقامی کالج میں بحیثیت لیکچران ملازمت مل گئی۔ وہ اردو کا استاد تھا۔ کلاس میں اردو زبان کی اہمیت اور افادیت بیان کرتا، اردو ادب کے بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کی شخصیت اور ادبی کارناموں پر روشنی ڈالتا تھا۔ وہ کالج کے طلباء میں بہت مقبول تھا۔ علامہ اقبال اس کے پسندیدہ شاعر تھے اور وہ علامہ اقبال کی شاعری بڑی خوبصورتی سے پڑھاتا۔ وہ اپنے طالب علم کو اقبال کے افکار پر عمل کرنے کی نصیحت کرتا اور انہیں اپنی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے پر زور دیتا تھا۔ شمیر انہیں کہتا کہ ہمیں اپنی تمام امت علم کے حصولوں کے لیے کوشاں کرنا چاہیے۔ ایک دن وہ اپنے طلباء کو لیکچر دے کر کلاس سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ اجنبی شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بڑی عاجزی سے بولا، جناب میں میٹرک پاس ہوں، آپ کے کالج میں اگر کوئی نوکری ہو تو مجھے خدمت کا موقع دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شمیر نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس شخص کے بال بکھرے ہوئے اور داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ اس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے اور چہرے سے مفلسی کے آثار نمایاں تھے۔ شمیر نے اسے غور سے دیکھا اور پھر چونک اٹھا۔ اس کے منہ سے حیرانی کے عالم میں نکلا، ارے شہید، یہ تم ہو؟ اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ استاد کے منہ سے اپنا نام سن کر شہید چونک پڑا اور بکھلا گیا۔ وہ اپنے کلاس فیلو شمیر کو پہچان کر اپنی داستان سنانے لگا۔ شمیر، تم نے ٹھیک پہچانا، میں شہید ہوں، حالات کا مارا ہوں۔ تم مجھے تعلیم کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ علم کے حصول کے لیے ساری امت سرگرم کرنا چاہیے، لیکن میں دولت کے غرور میں تمہاری بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہا اور اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پڑھائی سے تو میری شروع سے ہی جان جاتی تھی اور میں تمہیں بھی یہی کہا کرتا تھا، پیسے کے مقابلے میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سراسر میری غلطی تھی۔ انہی دنوں میرے ماں باپ کا کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے تھے کہ کار کا حادثہ ہو گیا اور ہم بے یارو مددگار چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم پر بہت مشکل وقت آ پڑا۔ میرے ابا جان کا شراکت کا کاروبار تھا۔ ان کے وفات کے بعد خدا جانے ان کے شراکت داروں نے کیا چکر چلایا، وہ سارا کاروبار کا مالک خود ہی بن گئے اور ہم اپنے حصے سے محروم ہو گئے۔ میری والدہ نے گزارا اوقات کے لیے ہمارا بڑا مکان بیچ کر نسبتاً چھوٹا مکان خرید لیا۔ رفتہ رفتہ ساری رقم خرچ ہو گئی۔ جب حالات نے نوکری کرنے پر مجبور کیا تو میٹرک پاس ہونے کی وجہ سے کوئی اچھی نوکری نہ مل سکی۔ میرے پاس کوئی سفارش بھی نہیں تھی جو میرے کام آ سکے۔ ان حالات نے مجھے محنت مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایسے لمحات تھے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اچھے حالات میں آنکھ کھولی تھی، میں خواب میں ایسے بدترین حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 6 برسوں سے میں ایسے ہی حالات کا شکار ہوں اور آج مجھے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، علم ایک روشنی ہے جو نہ صرف اندر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے بلکہ صحیح رستوں کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ میں نے اس سارے عرصے میں بہت مشکل حالات دیکھے ہیں اور اب میں جان گیا ہوں کہ پیسے سے انسان بڑا نہیں بنتا۔ یہ کہہ کر شہید چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔
شامیر نے اسے حوصلہ دیا اور اس کی ہمت بڑھائی۔ شامیر تدریس کے باعزت پیشے سے وابستہ تھا۔ وہ مالی طور پر بھی قدرے مستحکم ہو چکا تھا، لہذا اس نے شہیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے شام کے وقت اپنی اکیڈمی میں کلرک کی نوکری دے دی۔ شہیر فارغ وقت میں اپنی تعلیمی مرحلہ طے کرتا رہا۔ آخر ایک دن اپنی محنت پر پرائیویٹ ایم اے کا امتحان پاس کر لیا۔ اب وہ بھی نئی نسل کو اپنی علم کی روشنی سے منور کر رہا تھا۔ اس نے بھی شامیر کے ساتھ مل کر طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا۔ یوں چراغ سے چراغ جلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب شہیر کے پاس ہمیشہ موجود رہنے والی دولت آ گئی تھی۔